زمین پر ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ لوگ شرک میں ڈوب چکے تھے، اللہ کو بھلا دیا گیا تھا، بتوں کو معبود بنا لیا گیا تھا۔ انہی حالات میں اللہ نے ایک انسان کو منتخب کیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت دی، دن میں بھی، رات میں بھی، کھلے عام بھی اور چھپ کر بھی۔ وہ کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب کیا ملا؟ تمسخر، انکار اور تکبر۔ قوم کے سردار کہتے، یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے، یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتا ہے۔ سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن ایمان لانے والے گنے چنے ہی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹتا رہا، لیکن زبان پر شکوہ نہ آیا۔ وہ اللہ سے فریاد کرتے رہے۔ قرآن میں ان کی دعا محفوظ ہے، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ قریب آ چکا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک غیر معمولی حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں، ہمارے حکم سے۔ یہ کشتی کسی سمندر کے کنارے نہیں بن رہی تھی، نہ ہی کوئی طوفان نظر آ رہا تھا، لیکن حکم آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑیاں جمع کرتے ہیں، کشتی بننا شروع ہوتی ہے۔ قوم ہنستی ہے، مذاق اڑاتی ہے، کہتی ہے، نوح، اب تو تم نبی سے بڑھ کر بڑھئی بن گئے ہو۔ کشتی بنتی جا رہی تھی اور اللہ کی نشانیوں کا انتظار بھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے قرآن تنور کا ابلنا کہتا ہے۔ زمین سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی۔ اللہ کا حکم نازل ہوا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے اہل ایمان کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو جمع کیا۔ ایمان والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، بارش برسنے لگی، ایسی بارش جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ زمین اور آسمان کا پانی مل گیا، لہریں پہاڑوں جیسی ہو گئیں۔ کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، لہروں کے بیچ، اندھیروں میں۔ اسی طوفان میں وہ لمحہ آیا، ایک موج نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو گھیر لیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ صرف ایک باپ کا دکھ نہیں تھا، یہ ایمان اور نسب کے فرق کا اعلان تھا۔ پھر وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہا۔ اللہ نے حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اے آسمان، رک جا۔ پانی کم ہونے لگا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، خاموشی چھا گئی، ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کا عمل درست نہ تھا۔ یہ لمحہ ایمان کا سب سے سخت امتحان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً سر جھکا دیا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی دعوت میں وقت لگتا ہے، صبر لگتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نسب نہیں، ایمان اہم ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں حق کو مذاق بنایا جاتا ہے، جہاں گناہ کو معمول سمجھا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔